آج جو خط کے حوالے سے ہمارے پاس عنوان ہے یا سوال ہے جو ہمارا، وہ ہے موبائل فون اور سوشل میڈیا کے غیر ضروری استعمال سے محفوظ رہنے کے لیے چھوٹے بھائی بہن کو خط۔ اب سب سے پہلے ہم ذہن میں، جیسے میں نے اپنے سابقہ خط میں بھی آپ کو بتایا تھا ویڈیو میں، کہ سب سے پہلے ہم ایک خاکہ بنا لیتے ہیں کہ میں نے آخر اس خط میں لکھنا کیا ہے، یا کیمبرج کے بچوں کے لیے اس کو ایز اے ای میل لیں تو میں نے اپنی ای میل میں کیا 2-3 باتیں ایسی ہیں جو اپنے بھائی یا بہن کو لکھنی ہے۔ تو میرے مطابق تو ہے، سب سے پہلا میرے دماغ میں جو آئے گا سلام دعا کے بعد، کہ وقت کا ضیاع، یعنی وقت ضائع ہونا۔ پھر نمبر 2 میرا ذہن جو کام کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ صحت کو درپیش مسائل۔ اور تیسرا کیا ہے، توازن قائم کرنے کی ضرورت، یعنی توازن قائم کرنے کی ضرورت کا مطلب ہوتا ہے ہمیں اپنے کام میں اور پڑھائی میں ایک بیلنس رکھنا چاہیے، توازن رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سارا دن ہی پڑھتے رہیں، یا یہ نہیں کہ سارا دن ہی کھیلتے رہیں، یہ نہیں کہ سارا دن ہی فلمیں دیکھیں اور سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک بیلنس طریقہ جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اب اس کا آغاز ہم کیسے کریں گے؟ کمرہ امتحان، الف جیم، اور نیچے آپ نے تاریخ ڈالنی ہے، جو بھی آپ جس وقت لکھ رہے ہوں گے۔ فرض کر لیتے ہیں 8 فروری 2025۔ اب میں کس کو لکھنا چاہ رہی ہوں؟ اپنے بھائی کو، اور وہ کون ہے؟ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ تو چھوٹے بھائی کے لیے پیارے بھائی علی لکھ سکتے ہیں، پیارے علی لکھ سکتے ہیں، یا پیارے بھائی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہی ایک مارجن لائن سے ایک پین کا جو ہے آپ نے وقفہ دینا ہے، یا ایک انگلی کا وقفہ دینا ہے، اور پھر آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم، امید ہے تم صحت و تندرستی کے ساتھ ہاسٹل کے نئے ماحول میں خوش باش ہوگے۔ یعنی خط ایسا ہے کہ بھائی قریب نہیں ہے نا، اگر قریب، اگر ہاسٹل میں یا دوسرے شہر میں اگر ہم تصور کریں تو وہ ایک زیادہ پراثر اور مؤثر خط لگے گا۔ سامنے تو ہم بھائی کو سمجھا سکتے ہیں، اس پہ کڑی نظر بھی رکھ سکتے ہیں، تو مان لیتے ہیں کہ وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے اور ہاسٹل میں رہتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کیا کیا کہ تم صحت و تندرستی کے ساتھ ہاسٹل کے نئے ماحول میں خوش باش ہوگے۔ کئی دن ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم غیر ضروری طور پر فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ وغیرہ میں مصروف ہو۔ یہ بالکل درست ہے کہ اب ان کے بغیر گزارا نہیں، مگر آپ کو گھر کے حالات پس سے پشت نہیں ڈالنے چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم نے اچھے اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ پس سے پشت کا ہے کہ ان کو نظر انداز نہیں کرنا، پیچھے نہیں ڈالنا ان کو۔ فرسٹ پیورٹی، پہلی ہماری اہم جو ترجیح ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے، اپنے گھر کے حالات کو مد نظر رکھ کے، کیونکہ والدین جو ہوتے ہیں بڑی مشکل سے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں، کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، فیسیں بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں میں نے جملہ جو استعمال کیا وہ کیا ہے کہ اب ان کے بغیر گزارا نہیں، مگر آپ کو گھر کے حالات پس سے پشت نہیں ڈالنے چاہیے۔ والد صاحب کی انتھک محنت کو اگر ملحوظ خاطر رکھو تو کبھی اپنا وقت اس طرح ضائع نہ کرو۔ ملحوظ خاطر، مد نظر رکھنا، یہ بھی ایک نیا لفظ ہے جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے سے دور کیا ہے، نہ کہ اس طرح کے اشغال میں پڑھنے کے لیے۔ اشغال کہتے ہیں شغل،
شغل میلہ، مختلف غیر ضروری مصروفیات، ٹھیک ہے، شغل کی جمع اشغال۔ نیا پیراگراف شروع کریں گے۔ دن رات کمپیوٹر کے استعمال سے اور موبائل کی وجہ سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ مسلسل بیٹھے رہنے لیٹے رہنے سے وزن بڑھ جائے گا، اور یہ تو ایسے ہے آ بیل مجھے مار، یہ ضرب المثل ہے، اس کو میں نے استعمال کیا ہے، یعنی بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آ بیل مجھے مار کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بلا وجہ اپنے آپ کو خود ہی مصیبت میں ڈال دینا۔ اور دوسرا بھی آگے جملہ کیا ہے کہ یہ تو ایسی ہے کہ بیماریوں کو خود ہی دعوت دینا، جب آپ سارا دن لیٹے رہو گے بیٹھے رہو گے تو وہ اسی طرح سے ہوگا۔ تو یہ ہمارا دوسرا پیراگراف ہو گیا۔ اب آپ اوپر دیکھیں، وقت کا ضیاع ہم نے اوپر مینشن کیا، پھر ہم نے یہ دوسرے پیراگراف میں صحت کے حوالے سے کر دیا، اور پھر تیسرا کیا ہے، توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم اس کو کیسے لیں گے؟ اگلا پیراگراف ہے بھائی، بھائی کے بعد مخاطب کا نشان۔ زندگی میں توازن ضروری ہے، پڑھائی، شغل، سوشل میڈیا، کھیل، سب کو لے کر چلنا کامیابی کی ضمانت ہے، نہ کہ صرف سوشل میڈیا کا ہو کر رہ جانا۔ آپ کو عمدہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تاکہ متوازن صحت مند زندگی گزاری جا سکے۔ تعلیم کے بغیر انسان بیکار ہے، وہ کبھی ترقی، کامیابی، دولت، شہرت حاصل نہیں کر سکتا۔ امید ہے ٹھنڈے دل سے سوچو گے۔ اب ہم نے وسلام نہیں کیا، بہت سے طریقے ہیں خط کو ایک خوبصورت انداز سے اختتام اس کا کرنا، ہم نے اس کو وسلام کی جگہ ایک تھوڑا مختلف انداز سے اس کو ہم اینڈ کر رہے ہیں کہ آپ کے روشن مستقبل کے لیے فکر مند، آپ کا بڑا بھائی۔ نیچے حروف ترجیح میں نے کیا ہے سین نون، آپ محمد علی بھی کر سکتے ہیں، سہیل احمد بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی اگر لڑکی کا نام لکھنا چاہتے ہیں تو لڑکی کا نام بھی ہوگا، اوپر بہن کو مخاطب کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک کاوش ہے میری کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے جو خطوط نویسی ہے، جو خط لکھنا ہے، وہ ان کا بہتر سے بہتر ہو جائے۔ تو اگر کلاس جیسے جیسے آپ کی بڑی ہو جاتی ہے تو آپ اس خط کو تھوڑا سا الفاظ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ میرا کام ہے آپ کو ایک پیٹرن دینا، ایک طریقہ کار بتانا، اور جو ہم خاکہ بنایا ہوا ہوتا ہے، نکات بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے تحت ہم نے تسلسل اور ربط کے ساتھ پیراگراف سے پیراگراف بات کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے، اس کا اختتام کیسے کرنا ہے خوبصورت انداز میں، اور ہم نے اپنے سوال میں رہنا ہے، اسی پر رہنا ہے۔ دائیں بائیں لمبا چوڑا جو غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں جو سوال سے متعلق نہیں ہوتی، ان سے گریز کرنا ہے، وہ نہیں کرنا۔ سوال سے متعلق تمام تر بات چیت ہونی چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ خط جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کا جو عنوان تھا، سوال تھا، وہ بھی آپ کو دلچسپ لگا ہوگا، اور نفس مضمون سے بھی آپ فائدہ اٹھاؤ گے اور اچھے سے اچھا خط لکھنے کی کوشش کرو گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔